گزشتہ جمعے سے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی اسلام کے احکامات میں سے جہاں پر اور حکم ہیں وہاں پر جہاد کا حکم بھی ہے۔ اسی حوالے سے آپ سے گفتگو چل رہی تھی۔ مکہ مکرمہ کا جو دور ہے مسلمانوں کا 13 سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ صرف حکم یہ تھا کہ صبر کریں، برداشت کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ پر مشقت برداشت کریں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے پورے 13 سالہ دور میں کبھی بھی کسی بھی صحابی کو مدافعت مقابلے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ عرب ایسی قوم تھی جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر معمولی سی ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو وہ نسلوں تک جاتی تھی۔ اس کی مثال آپ صوبہ سرحد میں لے لیں کہ صوبہ سرحد میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کئی خاندانوں تک وہ لڑائیاں جاتی ہیں، اور جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو صلح کرانے والے کو بھی منافق سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب کا دستور تھا، لیکن اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ باوجود اس بہادری کے لیکن کسی بھی صحابی نے مقابلے کی ہمت نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو مدینے سے تقریباً 2-3 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست کا آغاز ہوا۔ اب کفار تقریباً 500 کلومیٹر دور تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کا جو فاصلہ ہے تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابھی بھی جو بسیں چلتی ہیں ان میں 6 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں۔ گاڑی اگر مسلسل چلتی رہے تو 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ورنہ 8 گھنٹے 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اتنا فاصلہ ہے اس ترقی یافتہ دور میں بھی۔ اور اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے عام راستے کو اختیار نہیں فرمایا، اس لیے کہ خطرہ تھا اور کفار مکہ نے انعام رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انجانے راستے کا انتخاب فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام کی اللہ پاک نے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا۔ تو آج جو مکہ سے مدینہ جانے والی سڑک ہے اسے شارع ہجرہ کہتے ہیں، ہجرت والا راستہ۔ تو ابھی بھی بہت کم آبادی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، بالکل بے آب و گیا پہاڑ ہیں اور سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا، تو اس وقت چونکہ مکہ میں ابھی بھی کھیتی کا کوئی جو ہے نا ذریعہ نہیں ہے، تو اس وقت تو آپ دیکھ لیں کہ کیا اندازہ ہوگا، نہ پانی، کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا اس طرح۔ اسی لیے جب جو ذخیرہ تھا حضرت حاجرہ کے پاس، کچھ کھجوریں اور کچھ پانی، وہ جب ختم ہوا تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی،
اور اللہ پاک نے ان کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے اللہ نے وہ آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کہ اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف مائل کر دیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو، اور کچھ کے دلوں کا یہ اثر ہے کہ آج ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کسی بھی طرح موقع ملے تو میں اللہ کے گھر اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی اپنی آنکھوں سے زیارت کر سکوں۔ یہ ابھی کچھ دعا تھی جو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور اگر سب کے لیے دعا کر لیتے تو پھر کیا عالم ہوتا۔ ابھی بھی گزشتہ دنوں کی خبروں کے موافق پہلے عشرے میں 1 کروڑ لوگوں نے عمرہ کی ادائیگی کی، اندازہ لگائیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کا ملان کر دیا اس کی طرف، جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے دل میں اللہ نے خواہش رکھ دی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرے۔ تو بہرحال دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ چونکہ یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ بے آب و گیا وادی ہے، یہاں پر کھیتی کے امکانات نہیں، پھل نہیں، پھول نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ یہاں والوں کو، مکہ والوں کو مختلف قسم کے پھل عطا کیجئے۔ اور چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ جائیں، اللہ پاک لے کر جائے، کوئی ایسا پھل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں پر نہ ملتی ہو، بلکہ جو یہاں پہ چیز ملتی ہے، جس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر اس کی بالکل کمزور قسم کی کوالٹی ملے گی، لیکن وہاں پر سب سے اچھی کوالٹی ملے گی۔ تو یہ ہمارا جانا ہوا طائف میں، تو طائف میں اب یہاں پہ انگور، جو جتنا بڑا انگور ہوتا ہے اس میں وہ ذائقہ نہیں جو اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے۔ تو بہرحال فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کا میلان بھی ہوا اور ہر قسم کے پھل اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی اور باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست قائم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مدینے کے لیے بھی یہی دعا کی، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ مدینہ میں اس سے زیادہ عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا اثر ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر ایک چیز 10 روپے کی مل رہی ہے تو مدینہ منورہ میں وہ چیز 5 روپے کی مل رہی ہے، اور یعنی اگر وہ چیز مکہ مکرمہ میں 1 گنا ہے تو مدینہ منورہ میں 2 گنا آپ کو ملے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے لیے بھی یہ دعا کی۔ تو اسی طرح جیسے مسلمان کا دل بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترستا ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے ترستا ہے۔ گزشتہ سال جب ہماری واپسی ہو رہی تھی مدینہ منورہ سے، تو بس میں ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور واپسی ابھی مدینہ سے نکلے نہیں تھے کہ وہ اس کی کسی سے، اپنے پاکستان میں کسی سے فون پہ بات ہو رہی تھی، اور بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا مدینہ سے نکلنے کو، لیکن کیا کریں کہ یہ جو ویزے والے ہیں اور جو سارے قوانین ہیں یہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور اس نے اس گفتگو کے دوران کہا کہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر میں پیدل چل کے نہ گیا ہوں، اور اتنا رویا کہ پوری بس اس کو دیکھ کر عجیب تاثر ہوا کہ دیکھیں اللہ نے عام مسلمان کے دل میں کتنی محبت اور کتنی عظمت رکھی ہے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر جب اسلامی ریاست کا قیام کیا تو مکہ اگرچہ 500 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن مشرکین کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے مختلف طریقے سے یہ کوشش کی
کہ مدینہ منورہ میں بھی مسلمان امن و امان سے نہ رہ سکے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو دشمنی تھی، اپنا حسد تھا، بغض تھا، اس کا اظہار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، اور یہ آیت اتاری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ پہلی آیت ہے جو مقابلے کے لیے اللہ پاک نے اتاری کہ اب آپ کو مقابلے کی اجازت ہے۔ اور وجہ کیا ذکر کی کہ بانہم ظلموا، اس لیے کہ مسلمانوں پر جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ ان کا مقابلہ کرو۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد پر قادر ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی میدان میں فتح حاصل کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر کی ہے۔ ظاہری اسلحہ، ظاہری ساز و سامان، ظاہری کثرت کبھی بھی مسلمانوں کو فتح نہیں دلا سکی، اور جب بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ دوسری صدی ہجری میں پہلی جنگ ہوئی، اور جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ دو قافلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں، اس وقت کافر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا، اور وہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کے اعتبار سے 26 لاکھ کی مالیت اس میں تھی، اور مکہ مکرمہ کا کوئی شخص جو 1 دینار 1 درہم کی تجارت بھی کر سکتا تھا، اس کا مال اس میں شامل تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پورے مکہ والوں کا سرمایہ اس میں تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اس نیت سے چلے کہ اس قافلے کو لوٹیں اور اس قافلے سے مال غنیمت حاصل کر کے ان کی شان و شوکت کو توڑ دیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی قوم کی اگر طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی معیشت سے اندازہ لگایا جاتا ہے، اس کی ظاہری جسم کی بناوٹ سے یا طاقت سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی معیشت کمزور ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس ملک کا مقروض ہے اور اس کا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ طاقتور کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی معیشت مضبوط ہے۔ تو جس قوم کی تباہی کے ظاہری اسباب کو دیکھنا ہو تو ان میں سے ایک سبب معیشت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں اگر ہم گلی محلوں میں اس کا اندازہ لگائیں تو جو شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اگر وہ کتنا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، اس کے معاشرے میں اس درجے عزت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پاگل سا ہو، اس میں عقل بھی نہ ہو لیکن اس کے پاس کچھ پیسے ہوں، جائیداد ہو، تو لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو معیشت کی طاقت جو ہے وہ ان قوموں کو طاقتور بناتی ہے ظاہری اسباب میں۔ تو یہ مقصد تھا کہ مشرکین مکہ کا پورا سرمایہ اس میں ہے، تو اگر اس کو حاصل کر لیا جائے گا تو ان کی جو معیشت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ان کی جو اصل طاقت ہے، جو سرمایہ ہے، وہ ان سے چھن جائے گا، اور نتیجتاً وہ کمزور ہو جائیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں گے۔ چنانچہ اسی ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا۔ ابو سفیان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، اور اس کے بارے میں ہم نے ایک استاد صاحب سے سنا واقعہ کہ کیسے پتہ چلا، کہ اس وقت کی ذہانت کا اندازہ لگائیں آپ۔ حضور علیہ السلام نے کچھ 2 سواروں کو یا زیادہ کو تلاش کے لیے بھیجا کہ دیکھیں وہ قافلہ کہاں سے گزر رہا ہے۔ اب انہوں نے آ کے بتلایا کہ اللہ کے رسول فلاں جگہ سے قافلہ گزر رہا ہے، تو ابو سفیان بھی اسی راستے سے گزرے، ایک جگہ پہ رکے، اور رک کر دیکھا تو
کھجور کی گٹھلی وہاں سے ملی اور دیکھا کہ وہ گٹھلی تازہ ہے، اس گٹھلی سے اندازہ لگایا اور اندازہ لگا کر قافلے والوں کو بتایا کہ یہ گٹھلی مدینہ منورہ کی ہے، لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدینہ کے لوگ آئے ہیں، اپنا راستہ تبدیل کر لو۔ تو اس گٹھلی سے اندازہ لگا کے انہوں نے وہ راستہ تبدیل کر لیا۔ چنانچہ لیکن وہ راستہ تبدیل کیا اور کرنے کے ساتھ ہی ایک تیز سوار کو مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ کافروں کو جا کر بتلائے کہ تمہارا مال لٹنے والا ہے، تم حملہ کرنے کے لیے آ جاؤ، تاکہ تمہارا سامان بھی بچ جائے اور تمہارا جو دشمن ہے ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے اور ان کو تم شکست دے سکو۔ چنانچہ وہ تیز سوار مکہ مکرمہ پہنچا اور 1000 کے قافلے کے ساتھ ابو جہل سربراہی کرتے ہوئے بدر کے مقام پہ آ کر پہنچا اور ارادہ تھا کافروں کے سامان کو لوٹنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ چنانچہ بدر کے مقام پر یہ معرکہ ہوا اور مسلمان صرف 313 تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ مدینہ منورہ سے نکلے ہی سامان کو لوٹنے کے لیے تھے، اس لیے اسلحہ بھی ساتھ نہیں لیا اتنا اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو اس عالم میں اندازہ لگا لے کہ 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ ہوا۔ لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو، چونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس لیے 313 تھے لیکن 1000 پہ غالب آئے اور 70 بڑے بڑے کافر اس غزوہ بدر میں مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پہلی فتح عطا کی۔ اس لیے اس جنگ میں جو شریک ہوئے صحابہ ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، بدری صحابہ۔ اس کے بعد اب جب کافروں کا سامان تو مکہ مکرمہ چلا گیا، سامان بحفاظت چلا گیا، لیکن سردار مارے گئے۔ اب جب واپسی ہوئی تو انہوں نے اس سامان کو اپنی ضروریات میں نہیں لگایا بلکہ اگلا لشکر تیار کرنے کے لیے لگایا، اور پورے اپنی ساز و سامان کے ساتھ اگلے سال پھر مقابلے کے لیے آئے، اور بالکل مدینہ منورہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے احد پہاڑ کا، وہاں پر آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا، جس میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور بظاہر کچھ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال اللہ پاک نے اس میں بھی ایک اعتبار سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے سال، چونکہ اس وقت برابر سرابر معاملہ ہو گیا کہ بدر میں کفار 70 مارے گئے تھے اور احد میں مسلمان شہید ہوئے، تو پھر ابو سفیان کی سربراہی میں 10,000 کا لشکر یہ احزاب کے موقع پر آیا۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ آخری جنگ تھی جس جنگ میں پورے کافر، سارے کافر مل کر آئے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی مدینہ منورہ کی ارد گرد، تاکہ کافر مدینہ میں نہ آ سکیں، یعنی اسے دفاعی جہاد کہتے ہیں کہ اپنا دفاع کیا۔ چنانچہ 1 مہینے تک وہ محاصرہ رہا، بالآخر اللہ پاک نے کافروں کو ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کو توڑ دیا اور وہ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے اور شکست کھا کر واپس گئے، اور اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، شان و شوکت عطا کی، اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جو دوسرا رمضان المبارک میں بڑا غزوہ پیش آیا وہ فتح مکہ کا ہے، اور فتح مکہ 10 رمضان المبارک کو بعض روایت کے موافق پیش آیا، اور یہ کوئی باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کافروں نے مقابلہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی شان و شوکت ٹوٹ چکی تھی، اور فتح مکہ جو ہے کافروں کے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے وجود میں آیا۔ چنانچہ مسلمان مکہ مکرمہ میں جس کو اس طرح چھوڑا تھا کہ وہاں پر کافر رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، رہنے کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فاتح بنا کر مکہ مکرمہ میں داخل کیا، اور اسی کی
اسی کا تذکرہ اس آیت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ اللہ پاک نے ایسی فتح عطا کی کہ جس فتح کی بدولت پورے جزیرۃ العرب اسلام کے ماتحت آ گیا. کیونکہ کافروں سے دوسرے قبائل چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے وہ ڈرتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو مشرکین مکہ کی بالکل شان و شوکت ختم ہو گئی اور اکثر ان میں سے بھی مسلمان ہو گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور سینکڑوں کے حساب سے سردار جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور جو ارد گرد قبائل تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا کر کے پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی ریاست کے قیام عطا فرمایا. تو اللہ پاک نے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ آ کر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی کہ کافروں سے مقابلہ کریں. تو جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے اقدامی دفاعی جہاد، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ میں رہ کر حضور علیہ السلام اور صحابہ نے دفاع کیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے زندگی کا سب سے آخری غزوہ تبوک ہے. اس میں کسی بھی مسلمان صحابی کو جو جہاد میں شرکت کر سکتا ہو پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں تھی. اور اندازہ لگائے کہ گرمیوں کا موسم تھا اور یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ میں کھجوریں پکی ہوتی تھی، یعنی فصل کے کاٹنے کا وقت تھا. تو اندازہ لگائیں کہ کسان کو جب فصل پک جائے اس وقت باہر نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اور جبکہ مدار بھی اسی پر ہو کہ اسی پر پورا سال جو ہے وہ معیشت چلے گی. لیکن حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ نہیں. روم کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ وہ حملے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس 1000 کلومیٹر کا لمبا سفر کر کے، آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کراچی کا سفر تقریباً 1000 کلومیٹر کا بنتا ہے، تو گرمیوں کا موسم اور 1000 کلومیٹر لمبا سفر کیا اور کسی کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں دی. تو یہ آپ علیہ السلام کے زندگی کا آخری جہاد تھا، جو اقدامی جہاد تھا کہ کافروں پر خود سے حملہ کرنے کے لیے گئے تاکہ ان کی شان و شوکت ٹوٹ جائے. تو جہاد کی یہ دونوں قسمیں اسلام میں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جہاد کا جذبہ اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت فلسطین میں جو مجاہدین کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ پاک ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور ہمیں ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا